اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ اردو گرامر میں آج ہم نے ایک صنعت کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے صنعت تلمیح۔ آج ہم صنعت تلمیح کے بارے میں مختصر طور پر پڑھیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ قواعد کی روح سے یعنی گرامر کے لحاظ سے کلام میں ایسے الفاظ اور تراکیب لانا جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخی واقعے، داستان، روایتی کہانی، تہذیبی یا ثقافتی روایت یا کسی علمی و فنی اصطلاح کی طرف اشارہ کرے، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا تلمیح سے مراد کیا ہے، یعنی قواعد کی روح سے کلام میں ایسی الفاظ اور تراکیب لانا جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخی واقعے، داستان، روایتی کہانی، تہذیبی یا ثقافتی روایت یا کسی علمی و فنی اصطلاح کی طرف اشارہ کرے، صنعت تلمیح کہتے ہیں اسے۔ مثلاً آپ دیکھیں، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا توڑے ہے اور بھائی بہت۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا توڑے ہے اور بھائی بہت۔ اس شعر میں چاہے یوسف تلمیح ہے کیونکہ اس میں یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے جب آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لبِ بام ابھی۔ اس شعر میں آتش نمرود تلمیح ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ تلمیح سے مراد کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔